ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صلى الله على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آوانی. صلوات بھیجیے. جناب حضرت سرور کائنات فخر موجودات عقل اول خیر مکمل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صاحب لولاک وما ينطق عن الہویٰ کا مصداق. وہ عظیم پیغمبر کہ اللہ نے جب سیادت کا امامہ عطا کیا تو قرآن میں یاسین کا، جب طہارت کا پیراہن عطا کیا تو طٰہٰ کہا، اور جب جسم کے لباس کی تعریف کرنا ہوئی تو مدثر کہا، چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو مزمل کہا. تمام انبیاء پہ چنا تو مصطفیٰ بنایا. پاکیزگی کا اعلان کیا تو مجتبی بنایا. عرش پہ سب سے زیادہ تسبیحات کرتے ہوئے پایا تو احمد کہا.
فرش پہ سب سے زیادہ لائق مدح پایا تو محمد کو، تمام انبیاء کا رہبر بنایا تو سید الانبیاء قرار دیا، کائنات کو نعمت دی تو رحمت بنایا، دین اسلام کا نشر کرنے والا بنایا تو ناشر کہا، قیامت کے دن امت کو لے کے چلے گا تو حاشر بنایا، صلوات بھیجیے آپ۔ اس کے بعد اس کی عظمت کا عالم یہ ہے، ظاہر ہے کہ اہل نظر ہے ماشاءاللہ سے آپ حضرات، اور مسلسل ذاکرین سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں کیا، میں تو بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس یہ ممبر میں بول لیتا ہوں، صلوات دے دیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسا بات کہنے والا ہوتا ہے اسی اعتبار سے بات کی بات وزن ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہے، اگر یہ بچہ کوئی بات کہہ دے، اور لوگ کہیں گے میں بچوں کی باتوں کا کیا دیا، بچے ہیں، لیکن اگر کوئی ممیز سمجھدار بچہ کہے تو اس کی بات کا وزن کچھ اور ہو، اور اگر کوئی وہی بات 40 برس کا بزرگ کہے تو اس کی بات، اور اگر وہی بات پریوار کا مکھیا کہے، اور اگر وہی بات ضلع کا مکھیا کہے، اور اگر صوبے کا جناب مکھ منتری کہے تو بات بدلتی جاتی ہے، اور اگر یوں کہا جائے ہمارے دیش کا سب سے بڑا پردھان منتری کچھ کہہ دے، ایسا بہلایا پبلک سنی رہی ہے، صلوات بھیجیے۔ اس کے علاوہ ہے بات کہنے والے کی بات ہے، اور اسی کو اگر صدر جمہوریہ کہہ دے، اور اگر اسی بات کو کوئی ولی کہہ دے، اور اگر اسی بات کو کوئی امام کہے، وصی پیغمبر کہہ دے، اور اسی بات کو پیغمبر کہہ دے، اور پیغمبر بھی ایسا پیغمبر کہ جس کی زبان جو ہے وہی الہی کے پانی سے دھلی ہوئی ہو، صلوات بھیجیے بابا۔ کہ میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی کے اشارے نہ ہو جائیں، تو اب یہ تو آپ مانیے گا کلام ضرور محمد کا ہے، لیکن کلام محمد کو آپ خدا کے کلام سے کم نہ سمجھیے گا، صلوات بھیجیے بابا۔ تو اب یہ جو دنیا کہتی ہے ہم سے اور آپ سے سبھی سے کہتی ہے کہ آپ ہر وقت آپ لوگ اولو کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، الزام یہی ہمارا، ہم کہتے ہیں بھیا تم میرا گلا کیوں مار دابے ہوئے ہو، ہم نے کیا کیا، تم زبردستی ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ یہ نہ کہیے، یہ نہ پڑھیے، کیا پڑھتے ہیں، ہم سے کچھ نہ کہو۔ ظاہر سی بات ہے تیاری ہو رہی ہے، سب جانے کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ہے نہیں، گورنمنٹ نے کہہ دیا تشریف لائیے، ہیں سبسڈی ہم نے ختم کر دی، آنا تو ہے ہی ہے، صلوات بھیجیے تشریف لائیے، اے بھیا ایک پردہ لکھ لینا، اور جب مسجد نبوی میں رسول کا روضہ نظر آئے تو پردہ ڈال دینا اور کہہ دینا بھئی ہم سے جھگڑا نہ کرو، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ سیدھے سادے ہیں، ہاں صلوات بھیجیے بابا، ہم لوگ سیدھے، بہت سیدھے، ہم لوگ سیدھے سادے لوگ، ہم لوگ کیا جانے، اگر ہم بڑھانا ہی جانتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنے کو بڑھاتے، ہے نہیں، ہم اپنے کو کیا بڑھائیں گے، تو آپ نبی سے کہی ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، یہ تو نبی سے کہو کہ اللہ کے نبی
یہ آپ نے کیوں مار کبھی علی کے بارے میں، کبھی حسن کے بارے میں، کبھی بیٹی کے بارے میں، سب آپ ہی نے کہہ دیا. ہاں یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ رسول نے اگر ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے تو ہم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے. صلوات ہے جی اتنی بات ہے. یہ بات تو ہم مانتے ہیں، باقی ہمارا کوئی قصور نہیں بھئی. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ تم نے ہمیں موقع ہی کہاں دیا. ہتھکڑیاں، بیڑیاں، قید خانے، زندگیاں گزروا دی تم نے قید خانوں میں. موقع ہی کہاں تھا ہمارے پاس. یہ تو نہ معلوم. ہمیں دنیا کہتی معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے. ہم نے کہا سب سے بڑا معجزہ ہمارا باقی رہنا. صلوات ہے جی ہمارا باقی رہنا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ یہی ہے. ورنہ اگر تاریخ حوالے سے پڑھا جائے، آپ دیکھیں اہل نظر ہے ماشاءاللہ سے، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا. اب نہ معلوم اللہ نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کیسا وعدہ فرمایا کہ فاطمہ آپ آرام سے رہیے، آپ کی نسل برقرار رہے گی چاہے کائنات میں کوئی ہو یا نہ ہو. اور یہ یاد رکھیے گا ذمہ داری کے ساتھ، ہم بہلاوی والی مجلس نہیں پڑھتے کبھی کہ فائنل ہمارا ہی ہے. صلوات ہے یہ وہی ملے گا نا دنیا میں ڈھونڈتے بھی آپ ٹارچ لے کے 36 وولٹ کی کہ کوئی ہے، ہم ملیں گے. ہمارا معاملہ بالکل صحیح ہے، سیدھا سادہ ہے، جھنجھٹ والا نہیں. ہاں کوئی جھنجھٹ نہیں ہمارے یہاں، بالکل صاف ستھری بات. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نہ ہم نے کوئی سمیتی گٹھت کی، نہ ہمارے یہاں کوئی پرچی دے کے گیا. ہمارا ایسا نہیں ہے، ہمارا سکون کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہ ہم کسی چھپر کے نیچے بیٹھ کے آئے، نہ ہم نے کوئی جناب چناؤ آیوجت کیا. کچھ ہمارے پاس ہمارا کلیئر معاملہ ہے. اللہ نے ہمیں امام بھی دیا تو بڑی عزت کے ساتھ دیا اور اپنے گھر سے دیا. اب آپ ہم چاہتے رہیے کچھ کہتے رہیے ہم سے، کیونکہ یہ دیکھیے فطرت ہے، یہ فطرت ہے. جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی یہ طے ہے، اور اگر سامنے والے پاس ہے وہ زبردستی کھوڑ بھیج مارے رہے گا. ہاں طے ہے. تو یہ آپ کے پاس 800 ہے پرانی، اور یہ اسکارپیو لیا ہے، اب یہ کھن میں نہ آئیں گے، کہاں پہ لیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہے آپ کا مکان 2 مالے کا ہو گیا، ان کا وہیں پہ رکا ہوا ہے، کون سی آمدنی؟ تو جس کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی ہے اس کی مخالفت بہت کرتا ہے. مسلمانوں کے کسی فرقے کے پاس ایسے رہبر نہیں جیسے اللہ نے ہمیں رہبر. صلوات ہے بس، اور کوئی بات نہیں. نہ کوئی جھگڑا ہے، جانتے سب ہیں. ہاں ہر ایک کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو معاملہ سالڈ ادھر ہے، ہاں جانتے سب، انہیں پتہ ہے. اس لیے یہ کر دو، یہ اعتراض ہے، یہ رکھا ہے. بھیا اعتراض کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ چاند چمک رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے خالی 21 اور 22 فروری کے لیے پورا شہر چمچمایا جا رہا ہے. ہم تو اب آپ یہ بتائیے، اللہ اکبر میرے عزیز، ہم اسی شہر میں رہتے ہیں نا، اس لیے صلوات بھیجا جگمگ جگمگ. اب آپ یہ بتائیے
خدا نہ خواستہ جس دن یہ اہتمام ہے، اگر کوئی ایسا گریٹ فیل ہو جائے مثلا، گریٹ فیل ہو سکتا ہے، کیا وہ نہیں ہو سکتا ہے، جو ہمارے اتنے سیٹلائٹ چینل سب اگر سیٹلائٹ پہ کوئی ڈسٹرب ہو جائے تو سارے فون بیکار ہو جائیں گے. تب دھرے کے دھرے گریٹ فیل ہوا، گاڑیاں کھڑی ہیں، معلوم ہوا ساری جتنی لائٹیں لگوائی تھا گل خاموش، لیکن چاند چمک رہا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں. اہل بیت کے مقابلے میں چاہے جس کو کھڑا کر دو کچھ چمک نہ پائے گا. صلوات ہے جی بابا. چمک رہا ہے. تو ہم نہ اسی لیے بھیا معاف فرمائیے ہم بحث کے قائل نہیں. ہمارے پاس یہ ہے اے بھیا جو ہے وہ مضبوط ہے. اب یہ سب آپ تیاریاں کیجئے دیکھا. اچھا ہمارا معاملہ یہ بس آخری بات اس سلسلے کی، ورنہ آپ کہیے تو پڑھا کچھ پڑھ کچھ رہے. صلوات بھیجیے ہے سب ربط ہی تو ہے، کوئی غیر بات تو نہیں ہے، سب اسی کے ساتھ. تو آپ غور فرمائیے ہمارے اماموں کا جو معاملہ بڑی اچھا بات ہے. کیا اللہ نے دی عزت دی ہے کہ جو رسول نے کہا وہی علی نے کہا، جو پہلے علی نے کہا وہی دوسرے علی نے کہا، جو دوسرے علی نے کہا وہی تیسرے نے کہا، جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے. بات کہیں سے بدلتی نہیں ہے کہیں سے. اور ہر امام کیا کہتا ہے؟ رسول نے یہ کہا، خدا نے یہ کہا، ہم نے نہیں کہا، رسول نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، یہ ہے. اور جہاں جہاں یہ کہا کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، ذلت دیکھ تو رہے ہو. صلوات ہے جی بابا تمہارے سامنے ہے. میں یہ کہتا ہوں جہاں میں آئی وہاں ناؤ ڈوبی. صلوات ہے جی بابا. آپ ظاہر جی سمجھدار ہیں، آپ تو خود سمجھتے ہوں گے جو میں نے کہا تو میں والی بات نہیں، ہمارے امام نے سیدھی سیدھی بات کہی. اسی لیے اور اب یہ آپ غور کیجیے گا ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ منی مولانا بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ تو ہم جانتے بھی نہیں ماشاء اللہ. کیا کہا؟ علی منی وانا منہ. کیا بڑی بات ہوئی؟ علی میرا مجھ سے اور میں علی سے. لائیے یہ کسی فیکٹری کی ڈھلی ہوئی حدیث نہیں ہے. صلوات ہے جی. ہاں یہ ڈھلی ہوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ کہو اتنے لو، یہ لاؤ اتنے لو. وہ والی حدیث نہیں، وہ والی حدیث نہیں ہے. رسول نے کہا کہ علی میرا مجھ سے ہے اور میں علی. پھر کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرے وجود کا حصہ وہ ہے جو مجھ سے، ہاں مجھ سے ہے. اور من آزا جس نے اس کو فقط آزانی اس نے مجھے اذیت دی. من آزانی جس نے مجھے اذیت، فقط ازلہ اس نے اللہ کو اذیت دی. کلیئر ہو گئی تھی؟ کہا جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو، جس نے اللہ کو اذیت دی اس کو کیا کہا؟ کافر. وہو کافر. اب یہ پوری حدیث ہوئی، پوری کلیئر حدیث ہو گئی کہ جس نے مجھے اذیت، فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے دی اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ہے کیا؟ کافر. اللہ بہت ڈر لگتا ہے، بھائی نازک منزلیں ہیں اور یہ ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے. کہ وہ کافر ہے. اچھا مسلمانوں میں ایک بحث بہت زبردست ہے ہمیشہ رہے. کچھ چیزیں بھیا دیکھو ایسی ہیں کہ جو یہاں نہیں طے ہو پائے. ہم بتا رہے ہیں چاہے ہم برف کی طرح ٹھنڈے ہو جائیں کچھ بھی ہو طے نہیں ہوگا. وہی کوئی ایسا جگاڑ ہی نہیں ہے
جبکہ ہندوستان جگاڑ کا ملک ہے. صلوات بھیجیے آپ. حساب ہی نہیں بنتا. ہاں کیا اس میں ایک بہت زبردست بحث کہ سب سے پہلے صاحب اسلام کون لایا, ایمان کون لایا, یہ بہت جگہ ہے. ہم نے کہا بھائی ظاہر دیا بھائی ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارے مولا ایمان, وہ کیسے بچپنے کا ایمان ہے. ہاں وہ کیسے لائے, وہ دیکھیں وہ ہے ایمان, آپ بچپنے کی بات کر رہے ہیں. ہم کہا بھیا دیکھو یہ سب جھگڑے تم یہیں رہنے دو کہ کون ایمان پہلے لایا. اب یہ طے کرو ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہوا. اب بھیا یہ تو قیامت ہوتا ہوگا, ہم تو نہیں طے کر پائیں گے بھیا. ہاں سیدھی سیدھی بات, کیونکہ بھائی ہمارے پاس نہ لیڈرشپ ہے نہ ہم تو اکیلے آدمی, ہر آدمی جانتا میں اکیلے بہت چلتا ہوں اور دبا کے چلتا ہوں تھوڑا کہ لوگ نہ پہچانے زیادہ اچھا ہے. ہاں زیادہ شہرت ہونا بھی مصیبت ہے. صلوات اچھا سناٹے کی زندگی, سکون کی زندگی جتنا کم لوگ جانے اچھا ہے. اللہ نہ جانتے ہم نہیں جانتے, اچھی بات ہے. تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ بتاؤ ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہوا. یہ لیڈر بتا دو. یہ بات جنگ احد میں اے بھیا یہ روایت نہیں, یہ ہماری زبان ہے. ہاں ادھر روایت نہ سمجھیے گا. اب یہ دیکھا سب تو بھائی سٹپٹ 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 مار. وہ تو کہیے اس زمانے میں اولمپک نہیں ہوتا تھا. صلوات ہے دیا بابا. بولٹ محمد فرہ یہ تو فیل ہے, سمجھ لیجیے. جانا نہیں, ایک دوسرے کے جانا نہیں, چلے چلو سرپٹ سرپٹ چلے چلے جا رہے ہیں. اب وہ تمام چیزیں تو آپ جانتے ہیں ہم کہاں پڑھیں گے. ہاں اس کے بعد جب بھائی سے بس مطلب چلا گیا مطلب یہ دیکھا بیچارے وہ جو وعدہ کیے ہوئے ڈوبے ہوئے پسینے سے خون سے. اے علی بھیا تم نے گئے, تم کیوں نہیں گئے. کہا جس کا نبی نہیں گیا اس کا وصی کیسے چلا جاتا ہے. یہ تو بات کلیئر ہے کہ ان کے علاوہ کوئی وصی نہیں ہے. یہ تو بات واضح ہوگی نا. اب آپ لا کے دیکھیں ڈھبری کوئی بھی لگاتے جائیے, ہاں وہ ہم کو انکار نہیں ہے, لگائے جائیے آپ. وہاں کلیئر ہے کہ جس کا نبی نہیں گیا اس کا وصی کیسے جائے. کبھی دوسرے کیا کہا, کہا اللہ کے نبی کا ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا. صلوات ہے جی بابا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھو حدیث کی روشنی میں, واقعات کی روشنی میں, کوئی بھی چیز ہے نہیں اسے دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہے ہر چیز عقیدہ نہیں, ہر چیز کچھ عقل بھی تو ہوتی ہے. عقل سے دیکھو کیا ہے معاملہ سیٹ ہے نہیں. اچھا آپ مار کوشش کیا, اگر بہت سے لوگ جدو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہت فن زردوز ہیں ماشاء اللہ سے. دیکھیے اگر شنیل پہ شنیل کا پیون لگایا جائے تو بڑا اچھا لگے, لوگ تعریف کریں کیا بھائی ہنر دکھایا. اور اگر کہیں پر ٹاٹ لگا دیجیے, ہمارے لوگ کے اتنے بڑے کاروباری تمہیں یہ بھی نہیں معلوم. اللہ اکبر ہے. تو جہاں پر جو چیز سیٹ ہو وہ لگائی جائے. آم میں آم کا بکل لگتا ہے, جامن کا. جو چیزیں علی کے لیے چھجتی ہیں وہ دوسرے پہ سیٹ نہیں ہو سکتی. صلوات ہے جی کہاں جتنا تو آپ کوڑی پہ کوڑی پھینکے جا رہے ہیں, یہ گوٹ ادھر سے ان کو آگے کر دیں, یہ کیسے ہو جائیں گے بھائی. ممکن ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. جو اللہ نے عزت دے دی ہے وہ دوسرے کو نصیب نہیں.
اور اللہ سے بات کیجئے، فوراً ملائیے نمبر. آج کل تو بہت پھٹافٹ نمبر ملتے ہیں، ملا لیجئے، اللہ سے بات کر لیجئے. یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ یاد دے کے رکھنا، گھر سے نکلے نہیں، ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ مل جائے، ہائی اسکول پاس نہیں پی ایچ ڈی ہو جائے، کریں گے کچھ نہیں نام ہو جائے. صلوات ہے جی بابا، یہ اچھی بات ہے. کیسے بھائی کچھ آئیے میدان میں، کچھ کیجئے تب نام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. جتنا کام کر دیا ہے خانواد ابو طالب نے، آج اسلام اور انسانیت مرہون منت احسان ابو طالب ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہے نہیں کوئی اس جوڑ کا دوسرا ہمیں دکھا دیجیے، ہم مان لیں گے. اب میں ضدی آدمی نہیں ہوں، ہاں بہت سیدھے سادے دماغ کا آدمی ہوں. آپ ثابت کر دیجئے اس کا جیسا کوئی ایک خاندان نہ نکلے. اب آپ یہ مصیبت دیکھیے کہ جس کا سب کچھ، جس نے سب کچھ کیا، اللہ اکبر، سارا کھیل اسی کا ہے. ہاں اب یہ دیکھیے بھئی، آپ سوچئے ہمارا نبی دنیا میں آنے نہیں پایا، باپ کے سائے سے محروم ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا انتقال ہو گیا. چچا تو اور بھی تھے ہیں؟ ایک چچا وہ بھی تو ہے، تبت یدا ابی لہب. چچا تو عباس بھی ہیں، بس سبھی چچا ہیں، کوئی پال لیتا. کہ محمد یہ بات بیچ میں آگے ضمنی اس لیے کہہ رہا ہوں، محمد تم چن لو. اے محمد کہیں اور چلے جاتے ڈائریکٹ. جس کے آغوش سے وفاداری کی خوشبو آ رہی ہو، صلوات ہے جی بابا، کون ملے گا؟ جیسے بھتیجا قریب یا کلیجے سے لگا لیا، عبد المطلب نے بلایا، ابو طالب کا ہاتھ پکڑا، محمد کا ہاتھ پکڑا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ابو طالب، یہ میرا وہ پوتا ہے کس نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں. میں تھا چند لمحوں کے بعد میں بھی راہی ملک عدم ہو جاؤں گا، اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. ابو طالب وعدہ کرو گے کہ میرے لال کو تم پال لو گے؟ کیا کہا؟ دام بابا جان، تن من دھن دولت دانے درہمیں قدمیں سخنے اولاد قربان محمد کو بچاؤں گا. پریشان نہ ہوئیے گا، میرا وعدہ، میرا وعدہ ہے اولاد قربان ہو جائے گی، محمد بچے گا. اتنا بڑا احسان جس نے، اے بھیا یہ سب ممبر پہ ہم کو یاد ہے، ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جس ماحول سے مقابلہ کرنا تھا، کھیلنا سمجھیے گا. ایک محلے والے سے آدمی کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، آدمی ایک محلے والا 2 محلے والوں سے، وہاں پورا خطہ مخالف تھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور ہر ایک سے لڑ رہا تھا. اور تمام چیزیں میں نہیں پڑھ سکتا. اور اس کے بعد اب یہ غور فرمائیے، جس نے سب کچھ کیا اس کے بارے میں آپ نے فوراً فتویٰ جاری کر دیا. ہم نے لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین مفکر اسلام سب کو القاب تقریر سنی، انہوں نے کہا کیا کہنا علی کا. ان کی تقریر کے جملے سے، علی جیسا شجاع نہیں، بہادر نہیں، عالم نہیں، جفا کش نہیں، کوئی نہیں، لیکن سب سے بڑی بات ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے. آخر میں آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا، میں جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس کا باپ کتنا بڑا صاحب ایمان ہو. جب رسول نے کہا ہوگا جنگ خندق میں کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، ہر ایک نے اپنے باپ کو دیکھا، ارے باپ رے باپ، صلوات ہے.
سو جو فو یہ ہے. دنیا بڑی ظالم ہے میرے بھائی. کل میں نے ایک مجلس پڑھی تو تھی تو اسی سلسلے ہی چل رہے مجلسیں شہر. دیکھیے ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے، فکر حملہ فکر ہے، اعتراف ضرور کرتے ہیں. ہم لوگوں کے مزاج میں ہے ٹیکا ٹپڑی کٹیسائز تنقید. عادت ہے ہماری، معاف کیجیے گا، بہت ہی معذرت ہے پورے مجمع سے. وہ تو کہیے خدا سامنے نہیں ہے، اور اگر کہیں خدا مجسمہ ہوتا، اگر کہیں آپ کو معلوم ہو جاتا یہ فلاں پہاڑ پہ ہے، لوگ پہنچ جاتے. یہ کیسے آپ نے کیا؟ یہ برف کیسے گر رہی ہے؟ آپ اعتراض کرتے نہیں کرتے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کہہ رہا ہوں تو آپ ٹوکیے وہیں سے. ابھی مارچ آیا، اتنی گرمی شروع. ہاں ابھی تو نہیں آیا. ہم مئی جون میں دیکھیے، میں ان سے پوچھ کے گرمی کرے گا. اتنا کہیں نہیں مانتے ہیں. صلوات بھیجیے بابا. یہ عالم ہے. اللہ پہ اعتراض، رسول پہ اعتراض، امام، ہر چیز پہ. مجھ سمجھ میں نہیں آئی. حلق پہ کہتے حلق سے نہیں اتری. بڑی مصیبت کی بات ہے. یہ اترنے والی کوئی چیز ہے؟ میں سننے والی چیز ہے. صلوات بھیجیے. اعتراض، ہر دنیا اعتراض کرتی رہی. خدیجہ کی شادی رسول کے محمد کے ساتھ ہوگی، اس پہ بھی اعتراض. اے بھیا، جب رشتے کی بات آئی نو، جب خدیجہ سے شادی اے آپ کے مقدر میں نہیں تھی خدیجہ تو کیا کریں؟ صلوات ہے جی آپ آباد. اب زور، اب جب محمد کے ساتھ بھائی، اب یہ تو خدیجہ جنت المالا. اب لوگ تو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو جائیے پل پہ. اب وہ الگ کی بات ہے، وہاں تالے اور اتنی موٹی جالی، پتہ نہیں کیا کیا کیے ہوئے ہیں. سب بند ہے، آپ جا نہیں سکتے ہیں، چوم نہیں سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو خدیجہ سے پوچھو کہ سب کا انکار ہے. کسی نے پوچھا؟ اور جب ایک ہی مرتبہ ابو طالب کے کہنے سے خدیجے کے پیسے لے کے کاروبار کے لیے گئے. اب جو بھیا میسرہ نے آ کے بتایا، اتنے فضائل گنوا دیے. جو بی بی اپنے پورے اس پروگرام کو کینسل کیے ہوئے تھی، تو ان کی سہیلی نفیسہ، انہوں نے محسوس کیا کچھ، کہ خدیجہ کیا واقعی آپ شادی کریں گی؟ کہاں اگر محمد کے ساتھ ہو جائے تب. ان کے رشتہ دار جن نوفل، انہوں کو کانوں تک بات گئی. انہوں نے خدیجہ، میں نے اسے سنا ہے، دیانت و سعادت و کردار و عظمت و عصمت کا در بے بہا اگر ہماری زندگی کا کوہ نور بن جائے تو میں راضی ہوں. کہ ٹھیک ہے، کمائی شادی تک کراؤں گا. میں ابو طالب سے بات کروں گا، وہ ابو طالب کی بات کرنا نہیں. کتنا بھروسہ. لیکن ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا خدیجہ اگر میں نے آپ کا عقد محمد کے ساتھ کرا دیا تو آپ مجھے کیا دیں گی؟ بھائی ظاہر بات ہے، لوگ میرج بیورو کھولے ہوئے، سارے بدھرم. صلوات ہے جی آپ آزاد. اب ہمیں کیا دیں گی؟ اب ہمیں کیا دیں گی؟ تو کیا بات کہی. اللہ کہا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جو دل چاہے آپ لے لیجئے گا. بہت کچھ اللہ نے دیا. اتنا بڑا کاروبار ہے. کہا یہ سب چیزیں نہیں لوں گا. پھر کیا لیجئے گا؟ کہا اتنی سن لی. کیا بات کہی. اللہ اکبر. کہاں جب قیامت کے دن میدان محشر، بازار محشر گرم ہوگا اور آپ شفیع روز جزا کے برابر میں
ملکہ شفاعت بنی ہوئی بیٹھی ہوں گی، ہماری شفاعت کرا دیجیے گا. صلوات بھیجیے بابا، اتنا چاہے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ اطلاع ہوئی، خدیجہ کا پیغام پہنچا. خاندان ایک ہی ہے بھئی، آپ ہی ہیں، شاخیں ادھر ادھر ہو جاتی. خاندان ایک ہے، نسل ایک ہے، ایک شاخ ادھر چلی گئی، ایک ادھر چلی. کہیں وہ فیض آباد چلے گئے اور میرٹھ چلے گئے اور فرخ آباد چلے گئے، لوگ کہتے نہیں ہے خاندان وہی ایک، یہ سب گھوم رہے ہیں خالی. خاندان ایک، خاندان ایک ہی ہے، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں سب، خاندان ایک ہے. ابو طالب نے محمد سے بات کر، دیر لگ جائے معافی کا طلبگار، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب خلوص سے کرتے، وہ ہمارے محسن ہیں. ہاں تو ظاہر ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ شہادت بھی ٹھیک سے ہو جائے. اللہ اکبر. کا بیٹا محمد، جی چچا جی، کا بیٹا اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج تمہاری عمر سلام، تمہارے چہرے پہ سہرا دیکھتے. محمد اس چچا کی بھی یہ چاہت خواہش کہ چچا جان میں نے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے آپ ہی کو ماں بھی پایا، آپ ہی کو باپ بھی پایا، جو آپ چاہیں. حالات میرے جو ہیں وہ اوقات وہ ہمیں پتہ ہے. ولیمہ بھی میری طرف سے اور مہر بھی میری طرف سے. معراج کا دولہا جب خدیجہ کا دولہا بن کے گیا ہے، کیا کہنا صاحب. ابھی بڑی پھیر بدل ہو گئی کتابوں میں، جو کتاب تھی وہ جدید ہو گئی. بخاری جدید، مسلم جدید، ترمذی شریف جدید، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، مشکات شریف سب جدید ہو گئی. جدید کے معنی ہے جدت کچھ پیدا کی ہے، اور اگر جدت نہیں تو جدید کیوں ہے. ہمارے یہاں آج بھی کتاب موجود ہے، اصول کافی جدید نہیں، نہج البلاغہ وہی، استفسار وہی، تہذیب وہی، ملا جعفر الفقی وہی، کوئی جدید نہیں ہے. وہاں جدید بڑی کوششیں کر دی، ادھر سے ادھر کر دیا، لیکن ابھی رسول کے نکاح پڑھنے والے کا نام کوئی نہیں بدل پایا. صلوات ہے جی بابا. تمہارے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا یہ بتا دو. پہنچے بڑے ہمامے کے ساتھ نکاح پڑھا. خدیجہ آ گئی. اگر یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں ہمارے مجمع کے اوپر، ہمارے بزرگوں کے اوپر، ہمارے نوجوانوں بارے گراں نہ ہو تو ایک جملہ کہوں گا ضرور میں. اگر ہماری بیٹی دان دہیز گاڑی واڑی لے کے کھمکھماتی ہوئی آئی تو دولہا میں ہر بار تھر تھراتی رہتی، گھبرائے رہتے. 12 جب ٹوکا ہوا 12 لاکھ کی گاڑی میرے باپ نے دی تھی. معلوم ہے آپ کو، آؤٹ ڈور والی مشین آپ گھر میں کسی نے نہیں دیکھی تھی، وہ ہماری اماں نے دی. ٹوکے مار مار کے آدھی بیماری تو وہی پیدا کرا دی. صلوات ہے دیا بابا. یہ ہوا تھا. لیکن کیا کہنا، یہ سب ہے کم ظرفی کی علامت. جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ آ کے رسول گھر میں یہ کہتی ہیں کہ محمد گھبرا نہ جانا، حکمت تمہاری ہوگی اور دولت ہماری ہوگی. اسلام کو صلوات ہے دیا بابا. یہ ہے. لیجئے صاحب آ گئے محمد اور آنے کے بعد بیٹے ہوئے. ابھی ہم نے ابی القاسم کا آپ نے سر جھکا دیا ہے نہیں، بیٹے ہوئے. دو بیٹوں کی روایت پکی ہے، بیٹے ہوئے، زندہ نہیں رہے. جب زندہ نہ رہے عاص بن وائل نے کہنا شروع کہا، اس نے محمد کی نسل قطع ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. سنا، جواب خوش نہیں دیا. چلے آ رہے تھے، آنکھوں میں افسوس ہوا
اتنی بڑی بات آدمی کہہ رہا. جبریل پیغام لے کے آئے, انا اعطیناک الکوثر. لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے. اے ہم نے کہا بھیا جنت ان کے صدقے میں ہے جو دے چکا, دوبارہ کہے گا. صلوات بھیجیے آپ. اب کیا کہنا ہے؟ کوثر سے مراد کثرت نسل. فصلی لربک وانحر, نماز پڑھی اپنے پروردگار کے لیے, قربانی. ان شانئک ھو الابتر, بے شک آپ کے دشمن ان کی نسل قطع ہو جائے. پیغام مل گیا, اطمینان. اے میرے معبود, یہ وہ ماحول ہے, وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹے کی ڈیمانڈ ہے. بیٹی کو لوگ باعث ننگ و آ سمجھتے ہیں. ہمارے کے معاشرے میں بھی, ہاں برا نہ مانیے گا بھیا, دادا سے پوچھو پوتا. صلوات بھیجیے بابا. کوئی نہیں کہتا مولانا دعا کیجئے ہماری پوتی ہو جائے. ہاں ہاں خدا نہ خواستہ. پہلا پوتا, نانا سے پوچھے نواسا ہو جاتا. نواسی نہیں ہونا چاہیے تھی. ہمارا بھی مزاج وہی ہے, کہنے کو ہم چاہے کچھ کہیں. ہاں ہم ہیں متاثر اسی سے. نواسا. پروردگار محمد کو بیٹا دے دے, یہ ماحول نہیں ہے. کہ نہیں, یہی تو قدرت کو دکھانا ہے کہ جہاں پر بیٹی کے وجود کو لوگ برداشت نہ کرتے ہوں, وہیں پر رسول اعظم بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا رہے گا. یہ دیکھو, تفصیلات بہت ہیں لیکن اس کو کم کرتے ہیں. جب لوگوں کو پتا ہوا, اوفو کیا کیسا دین کیسے پھیلا ہے. ہم کو تو مل گیا میراث میں ٹھاٹ پہ, ہمارا نہ ہینگ لگی نہ پٹکری رنگ چوکھا. صلوات بھیجیے آپ. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی, سب سے سوال ہے میرا, آپ نے اسلام میں محنت کی ہے؟ نہیں آپ محنت کی. ہم لوگوں نے کوئی محنت نہیں کی. ہم نے کیا, ہم تو کوئی پوچھا مولانا تم مسلمان؟ ہاں. کیوں؟ میرے والد مسلمان تھے. میرے والد کوئی پوچھتا سرکار آپ, کہا میرے والد مسلمان. میرے دادا کی قبر پہ جا کے کوئی پوچھتے, کہا میرا خاندان مسلمان تھا. میں بات پوچھنے مسلمان تھے. تو ہمیں جیسے مکان ملا, دکان ملی, کاروبار ملا, جس طریقے سے کھیت ملے, ویسے اسلام ملا. اسلام ہم نے کوئی حاصل نہیں کیا. میراث میں ملنا اور ہے, محنت سے حاصل کرنا اور. پروردگار یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. ہر آدمی جو چاہتا بیٹی بیٹا 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 بیٹی, اللہ صاحب بیٹی ہو گئی. اب اتفاق ایسا نہیں محمد ہوں گے. جب میں پوری تفصیلات کو میں نے بہت چھوٹا کر دیا ہے, ورنہ پڑھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. جب آئیں محمد آئے, جب پبلک کا عالم دیکھیے, ارے بھیا, کیونکہ جب سے ایسی ذہنیت کہ وہ چوٹ لگ گئی بڑی زبردست. جب پرویا چلی, جب درد اٹھا. صلوات ہے جی آباد. حالت خراب. ایسا وہ ختیجہ نے انکار کیا کر دیا, مصیبت بن گئی. جیسے ہی معلوم ہوا کہ کسی تیسرے کی ولادت ہونے والی ہے, پورے محلے نے آنا ہی چھوڑ دیا. ہاں کہ ہم نہیں آئیں گے, ہم ساتھ ہی نہیں دیں گے. لیکن کیسے نادان تھے یہ عرب والے, تھوڑا سا اگر واقعات کو پیش نظر رکھتے تو اتنی بڑی حماقت نہ کرتے. ہمارا جب فرعون پوری دنیا, یوں کہا جائے نمرود, پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ, آمد ابراہیم پہ پیرے نہ بٹھا پایا. فرعون اتنا ماں کسبل ٹانکے ہوئے تھا, خدا بنا ہوا تھا, ساری خدائی کے سارے جھونک لگا دی. موسیٰ کی آمد پہ پہرے بٹھا نہ پایا. جو فخر ابراہیم موسیٰ ہو, اس کی آمد پہ کون پہرے بٹھائے گا. صلوات بھیجیے بابا. آئے بھائی آئے. آنے کے بعد جب محمد تشریف لائے
بیٹی کا محمد مبارک ہو، اللہ نے بیٹی دی. دستے رحلے نبوت پہ فاطمہ کوثر کی تفسیر بنی ہوئی. میری بیٹی فاطمہ ہے، میری بیٹی زہرا ہے، میری بیٹی راضیہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے، محدثہ ہے، حورا ہے، عذرا ہے، انسیہ ہے، بطول ہے. جتنے لقب اللہ نے اپنے نبی کو دیے اتنے ہی لقب نبی نے اپنی بیٹی کو دیے. کیا کہنا اس بیٹی کا عزیزوں. بہت بڑی بات ہے کہ 9 برس کی عمر اپنے والد کے ساتھ گزاری. کسی باپ نے آج تک اپنی بیٹی کو ماں نہیں کہا. صفحہ تاریخ میں سے جناب فاطمہ زہرا کو یہ شرف حاصل ہے، یا بنت ام ابیہا، یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں. ظاہر ہے کمالات سمیٹ کے اللہ نے رکھ دیے تھے. اب یوں سمجھ لو کہ 13 معصوم ایک پلے میں ہیں اور ایک معصومہ ایک پلے. یہ ہے حکم خدا ہوا. مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے. ہجرت کے دوسرے سال لوگوں نے پیغام دینا شروع ہوئے. رسول نے انکار کیا. خبردار میری بیٹی کا نام اپنی زبانوں سے نہ لیجیے گا. آپس میں کہتے ہیں بھیا یہ اللہ والا مسئلہ ہے، ان کا رشتہ بھی اللہ ہی طے کرے گا. خدا نے نبی نور کا عقد نور سے کر دو، یہ نہیں کہا کہ علی کا عقد فاطمہ سے کر دو یا فاطمہ کا عقد علی سے کر دو، کیونکہ جس کا نام پہلے آ جاتا وہ وزنی ہو جاتا ہے. اس لیے نور کا عقد نور سے کر دو. نور کا عقد دیکھا آپ نے نور. کیا کہنا صاحب. ام سلمہ ناقل ہیں کہ رسول اعظم حجرے میں تشریف فرما ہے. کہ ام سلمہ پوچھنا نہیں کون آ رہا، مجھے معلوم ہے جو آ رہا ہے. پیغام لے کے کالی منشاء پروردگار یہی ہے، اور یہ بتاؤ تو میری بیٹی کے ساتھ عقد کرو گے جہیز میں مہر میں کیا دو گے؟ کہ جو آپ کی میری حالت آپ کے پاس پوچھی. 2 منٹ میں ہمارا سمیٹ دیا. میں نے لکھنؤ میں نکاح بھی بہت پڑھائے ہیں، آپ سمجھ لیجئے. مہر ہمیشہ پینڈنگ پہ رہتا ہے زیادہ تر. اب مہر بھائی بابا آدم کے زمانے کا ہے 14,000 14,000. وہ نہیں بڑھ رہا ہے، دنیا بڑھتی جا رہی. مہر وہیں ہے. کوئی 90 80 85 کی باتیں نہیں کرتا. شرعی مانا صاحب شرعی. ہم کہا بھیا شرعی کون سا مہر ہوتا ہے؟ صلوات بھیجیے بابا. تو کون سا شرعی مانا 14. یہ نہیں بھیا مولانا صاحب باندھ دیے کچھ 80 90 کر دیے. اور جہد پہ پوری نگاہ ہے. محلے والوں سے دریافت کیا جا رہا ہے کیا کیا ہے. اور اگر کہیں اس نے گیٹ پہ کار کھڑی کر دی تو پوری کوشش ہے. میں نے بھیا اتنی بڑی چیز مل رہی دب تو مہربان میں. رسول اور علی نے فرمایا تمہارے گھر جو کچھ آئے وہ لڑکی والے کا نہ ہو، سب کچھ تمہارا ہونا چاہیے. ولیمہ بھی علی کا ہے، جہیز بھی علی کا ہے، مہر بھی علی کا ہے. صلوات ہے جی آبا. اب وہ تمام چیزیں نہیں پڑھ سکتا ہے نہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی اور صلاحیت دی ہمیں عطا فرمائی. لیجیے صاحب عقد. بیٹی رخصت. روایتوں نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں عقد ہے اور ذی الحجہ میں رخصتی ہے. عقد ہو گیا.
جناب عقیل نے ایک دن ہمارے اور آپ کے امام سے فرمایا اے بھیا علی، اے بھائی علی، جب سے فاطمہ کا عقد تمہارے ساتھ ہوا ہے ہمارے گھر میں رحمتوں نے نزول کرنا شروع، رخصت نہیں کراؤ گے کیا؟ کہ میں کیسے کہوں گا؟ کہا جا کے ام ایمن سے کہو۔ کسے کہو؟ ام ایمن۔ ام ایمن ظاہر دی بات ہے باپ کی میراث میں ملی ہوئی وہ کنیز یہ ہمارے اور اب گھر تھوڑی نہ ہے۔ ہم جب اپنے بزرگوں کا ہم احترام نہیں کرتے تو گھر کی کنیزوں کون احترام کرے گا؟ آج کل تو ون مین شو ہے، صلوات بھیجیے آپ بتا۔ ہاں احترام والی بات ام ایمن سے کہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھیا یہ سب ہمارے لیے اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اسے غور کرنا چاہیے۔ تو آئے رسول تبلیغی مشن کھانے لگ رہا۔ ام ایمن بڑے غور سے نبی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کیا کوئی خاص بات ہے؟ کہا محمد یہ بتاؤ کیا کوئی بیٹے نے کسی باپ نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا؟ کہا نہیں، تو قدرت قانون ہے کہ بیٹی کو رخصت۔ تو کہا تم اپنی بیٹی کو کیوں رخصت نہیں کرتے؟ کہا کیا علی کہنے آئے تھے؟ کہا علی کہیں نہ کہیں میں کہہ رہی ہوں، صلوات ہے جی آباد، یہ ہے میں کہہ رہی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے انتظام کیجیے۔ اللہ اکبر۔ رسول کے ناقے کا نام ناقہ قصوہ، اس کو سجایا گیا، اس کی جو مہار ہے اسے سجایا گیا۔ سلمان کے ہاتھ میں مہار، ابو ذر و مقدار و عمار یاسر چاہنے والے حذیفہ یمان آگے آگے، ازدواج پیغمبر پیچھے پیچھے، رسول سب سے آگے۔ اللہ اکبر۔ عرش سے لے کر فرش تک حوریں جنت سے منظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ذرا رخصتی فاطمہ زہرا تو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ چلا یہ قافلہ، چلنے کے بعد کیا کہنا تھا، آ گئی۔ جو کام فاطمہ زہرا نے کیا، ہم بھی بیٹی والے ہیں، پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو سمجھائیں بتائیں۔ سرخاب کے پر نہیں لگے میری بیٹی کے سر پہ، اکلوتی ہو جو دو ہو 10 سے کوئی مطلب نہیں، بیٹی بیٹی ہے، ادب وہی ہونا چاہیے۔ فاطمہ زہرا جیسے ہی آئیں، سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد زندہ تھی، ان کے بعد کہا اماں سلام، جیو بیٹی اللہ سلامت۔ کہا اماں آج سے آپ گھر کا کوئی کام نہیں کریں۔ کیا جواب دیا سنیں گے آپ؟ کہا بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں آپ، رسول کی لخت جگر ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے چھوٹے بیٹے کی بہو ہیں۔ میری تمنا تھی کچھ دن کرنا، یہ تو ممکن ہی نہیں، ہم خدمت کریں۔ پہلا مرحلہ طے کیا۔ اب آپ علی کا جملہ سن لیجئے۔ یہاں ماں باپ لاکھ دیتے ہیں، لاکھ، پھر بھی مزاج نہیں بدلتے ہیں۔ اور علی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اے فاطمہ آپ کے جہیز آنے سے ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ صلوات ہے جی آباد۔ یہ ہے زندگی آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ تو ہے نہیں کہ یہ سجاد باقی بچی جو ہے وہ وکاس نگر میں بھی آئی ہو، یا لکھنؤ کی لڑکی جے پور میں بھی آئی، آنکوٹ پہاڑ اور لوگ کہتے نہیں، لکھنؤ کی لڑکی بنگلور میں، کسی نہیں پتا، گھر بہت دور نہیں تھا لندن میں، ہمیں سب کے تو دروازے بند تھے، کسی کھڑکی موکھلا نہ کھولنے دیا گیا، یہ بھائی علی کے صلوات ہے جی آواز۔ ایک ہی دروازہ کھڑا، بہت دور تو نہیں تھا، لیکن اس بیٹی نے کبھی اپنے بابا سے آگے کچھ نہیں کہا۔ دنیا نے دیکھا جب بیٹی آتی تھی رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ، حالات بڑے اچھے گزر رہے تھے۔
حالات. اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد 6 مہینے، باروایت دیگر 9 مہینے رسول مسلسل صبح کی نماز کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے پہ سلام کرنے آتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت رسول. یہ مرتبہ تھا. 28 صفر سن 11 ہجری کو انقلاب آیا. عزیزوں، یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ممبر پڑھتے، یہ ہمارے دل کا درد ہے. رسول جس دروازے پہ سلام کرنے آنکھ رسول کی بند، لوگوں نے منہ پھیر لیا. اگر آپ کسی کو بھی بتا دیں کہ جو 80 فٹ کے مینارے پہ لگا ہوا پھنگی پہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس پہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اس رسول کے جنازے میں چند لوگ تھے. دنیا منہ پیٹ لے گی کہ جس کا کلمہ پڑھنے والے اس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. علی انتظار کرتے رہے شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے، کوئی نہیں آیا. دختر رسول گھر کے صحن میں چادر بچھا کے انتظار کرتے، شاید کوئی پرسہ پیش کرنے آ جائے. بھیا یہ ہندوستان ہے، یہاں بہت سی قومیں رہتی ہیں، بہت سے لوگ رہتے ہیں. ہمارا پڑوسی اگر غیر شیعہ بھی ہوگا، اہل ہنود ہوگا، کوئی مر جائے گا ہم پہلے جائیں کہ بھیا بڑا اچھے انسان تھے، ہمارے لائق میں خدمت. ہمارے یہاں کوئی حادثہ وہ دوڑا ہوا آتا ہے، مولانا صاحب آپ رات میں رونے کی، آپ کہاں بھیا یہ ہو گیا. وہ بیچارہ ڈیوٹی نہیں جاتا، چھٹی لے کے بیٹھا رہتا ہے. وہ کیسے مسلمان تھے. انتظار کرتے کوئی آ جائے. کوئی صاحب پرسہ پیش کرنے نہیں آیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوگی آپ سوچئے. اور آئے تو آنے کا انداز بالکل بدلا ہوا. علی فاطمہ زہرا کے دروازے کو گھیرے ہوئے. فاطمہ علی کو باہر نکالی، اور اگر نہیں نکالا تو ہم آگ لگا دیں. فاطمہ نے اپنے دروازے سے آواز دی. سنو کیا کہا؟ کیا کہا؟ مسلمانوں، ابھی تو میرے بابا کو دنیا سے گئے کتنے دن ہوئے ہیں، کیا تم سب بھول گئے؟ اس میں تو رسول کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں حسن و حسین ہیں. کیا آگ لگا دو گے؟ کہا چاہے کوئی ہو ہم آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. ڈرانا لوگ فاطمہ کے گھر میں چلے گئے. علی کا دامن جیسے ہی فاطمہ نے پکڑا، سنیں آپ، ایک ظالم نے شہزادی کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا. دامن علی کو چھوٹ گیا، لیکن جب تک فاطمہ زندہ رہی تسبیح نہ پڑھ پائے. اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. دروازے اور در کے بیچ میں اور دیوار کے بیچ میں شہزادی پس گئی. اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کی چیزیں ہیں بالکل. انگلی میں چوٹ لگ گئی، آدمی بے چین ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. اور جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، پہلا سوال کیا، اسماء فضہ تمہارے مولا کہاں ہے؟ کہا مولا. شہزادی گلے میں رسی ڈال گئے. یہ گلے میں رسی، بہت سے لوگ کہتے ہیں علی تو اتنے بہادر تھے، سن 7 ہجری میں خیبر اکھاڑ لیا، گلے میں رسی کیسے ڈل گئی؟ سنو کیوں پڑ گئی. کیونکہ جب 28 صفر کو دنیا سے رسول جا رہا تھا تو رسول نے علی کو کلیجے لگے.
کہا تھا علی میرے بعد بہت مصائب ہوں گے، تلوار نہ اٹھا لینا علی، ورنہ میرا اسلام پھیلنے سے رہ جائے گا، محنتیں رائے گا ہو جائیں گی۔ گلے میں رسی۔ مسجد نبوی کا حال دیکھو، مجمع، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، ٹھیک ہے مقدمہ ہو جو بھی ہو، کم سے کم آپ کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی آپ بیٹھ جائیے، باقی جو باتیں ہوں گی بعد میں ہم کر لیں گے، ایسا کچھ جھگڑا کی بات نہیں، آپ بیٹھ، کسی نے بیٹھنے کا، جب گئی ہے شہزادی، سنیں گے آپ، اتنا مجمع تھا اور بس یہی ہو رہا تھا کہ علی بیعت کیجیے، ہر بات کا علی جواب دے رہے تھے، جو بھی کہا مجمع میں۔ شہزادی آئیں، ایھا الناس خلو ابا الحسن، لوگوں ابا الحسن کو چھوڑ دو، کچھ سن نہیں رہا تھا، اتنا شور تھا۔ پھر کہا لوگوں، جیسے ہی کوئی توجہ نہیں دی، کہا اچھا نہیں جا رہے، میں جا رہی ہوں رسول کے روضے پہ، تمہاری اب علی کی داد دینا ہوگی۔ اے میرے بھیا یہ بڑی بات ہے کہ اتنے مجمع میں فاطمہ کی آواز کو سن لینا۔ سلمان نے کہا سلمان فاطمہ کو روکو، اگر فاطمہ رسول کے روضے پہ پہنچ گئی تو مدینہ تباہ برباد ہو جائے گا، ابھی بلاؤ فاطمہ کو۔ مجمع کو سلمان، شہزادی آپ نہ جائیے۔ شہزادی کہ سلمان تم یہ کیا بار بار کہنا نہ جائیے، اگر میں نہیں جاؤں گی تو یہ علی کو قتل کر دیں گے۔ کہ نہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں، مولا نے کہا۔ یہ کہنے کے بعد بات کا اتنا اثر ہوا کہ علی چلے آئے۔ مگر میرے عزیزوں، کتنی بڑی بات ہے کہ تم نے یہ کہہ کے محروم کر دیا ایک بیٹی کو کہ ہم گروہ انبیاء کسی کے وارث نہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اے بھیا، اگر فدق یا فدق جو بھی ہے، اگر یہ صدقہ تھا، ویسے سورہ حشر کی 6 آیت کو پڑھیے گا آپ جا کے، اگر وہ صدقہ ہے تو رسول نے دیا کیوں اور فاطمہ نے لیا کیوں؟ اگر وہ صدقہ تھا کیوں دیا جب جانتے تھے، اور فاطمہ نے لیا کیوں؟ آپ نے فاطمہ زہرا کو محروم۔ اللہ اکبر۔ جب تک شہزادی زندہ رہیں بات نہیں کی۔ کینا نہ سمجھیے گا نا، یہ احتجاج کا ایک طریقہ تھا کہ دیکھو کتنا ناراض جا رہی ہوں، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، میری شہزادی، علماء نے لکھا خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، 18 برس کی عمر میں سر کے سارے بال سفید ہوئے۔ آخری دنوں میں ہاتھ میں عصا لے کے، اے بابا تمہارے بعد اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں میں پڑھتے شب تاریخ میں بدل جاتے۔ وہ دن بھی آ گیا۔ اللہ، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ 8 برس کا ایک بیٹا، 7 برس کا ایک بیٹا، 5 برس کی ایک بیٹی، 2.5 یا 3 برس کی ایک بیٹی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور علی کی ذمہ داری۔ اب تمام چیزوں میں غور کیجئے گا، میں بہت سادے مذاہب پڑھتا ہوں ہمیشہ مجھے۔ اور اس کے بعد ابو الحسن غسل آپ دیجئے گا، کفن آپ پہنائیے، جنازہ رات میں اٹھائیے، جن لوگوں نے اذیت دی ہے انہیں جنازے پہنا۔ علی سنتے رہے۔ فاطمہ زہرا نے دنیا کو چھوڑا، رات کا انتظار کیا۔ حسب وصیت اسما شامل ہیں غسل میں، لیکن علی غسل دے 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 چیخ بلند کر،
غسل دے کے مولا بہا رہا ہے. سلمان آگے بڑھے, ابو ذر آگے بڑھے, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زندگی گزاری, کبھی آپ نے ایسی چیخ نہیں بلندی یہ آج کیا؟ کہا بھیا 2 پسلیاں فاطمہ کے ٹوٹے ہیں. عزیزوں خدا نہ کسی آدمی کو یہ منظر دکھا جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں. فاطمہ زہرا کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا گیا, نورانی چراغ سرہانے جل رہا تھا. علی مرتضیٰ اس نورانی چہرے کی زیارت کر رہے تھے. رو نہیں سکتے ہیں کیونکہ اگر گھر میں باپ رونے لگتا کسی وجہ سے تو بچے ساتھ میں روتے ہیں. اماں بابا کیوں رو رہے ہیں, اماں بابا کیوں رو رہے ہیں, یہاں تو کوئی بتانے والا بھی نہ خالی رو کیوں رہے ہیں. علی خاموشی کے ساتھ, بیٹا حسن کیا ماں کے آخری دیدار نہیں کرو گے؟ حسن اماں آپ نے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اماں آپ تو بہت بے چین رہتی تھی ہم لوگوں کے بغیر. مولا نے کلیجے سے لگایا, کہا بیٹا پریشان نہ ہو. زینب آگے 5 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اماں آپ نے زینب کو اکیلا چھوڑ دیا, جناب ام کلثوم سے چھوٹی ہیں. مولا نے سب کو کنارے کلیجے سے لگایا. امام حسین کے متعلق لگا ایک ستون سے سہارا کیے ہوئے تھے. مولا نے فرمایا بیٹا حسین کیا ماں کے آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا کروں گا. تمام بچے سرہانے آئے. حسین پہتی قدموں پہ سر رکھا. کہا اماں حسین بلا رہا ہے, ہمیں نہیں بلاؤ گی؟ اماں آپ تو تڑپ جاتی تھی. بندے کفن ٹوٹ گیا, یا میرے اللہ. حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا. اماں حسین سے وعدہ کرو. جبریل آئے, کہا علی حسین کو ہٹائیے, ملہ اعلیٰ میں شیوا رہا, بہت گریا ہو رہا. کیا کہا, کیا وعدہ کر لیا, بس آخری مرحلہ ہے. اے فاطمہ آپ سے حسین کا تڑپنا نہ دیکھا گیا؟ ذرا کربلا میں تو آ کے دیکھیے, حسین تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے. بس آخری مرحلہ. رات کے وقت چند صحابی رسول انگلیوں پہ گننے کے قابل. فاطمہ کا جنازہ اٹھا, جنت البقیع میں علی لے کے آئے. وہ علی, دروازہ گرایا گیا, علی نہیں روئے. شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی, علی نہیں روئے. دربار میں اتنا بڑا سب مقابلہ ہوا, علی نہیں روئے. سب کچھ مرحلے طے ہو گئے, لیکن جب جنازے کو قبر میں اتارنے لگے. سننا میرے عزیزوں, ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ کے نبی آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے. اے فاطمہ جاتے ٹوٹا ہوا پہلو دکھا دے, بازوؤں کا برم دکھا دینا, کہہ دینا آپ کی امت نے اتنا ظلم کیا, کہہ دینا علی اکیلا رہ گیا. چاہنے والوں فاطمہ زہرا کے, ماننے والوں رو لو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کا غم نہ منایا جائے گا تو جگہ آئے جس کے بچے روتے تھے. اماں تم نے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا, ہم اکیلے رہ گئے. حسینی حسینی هذه كربلاء علم في يميني, هذه كربلاء علم في يميني. أنا طفل حسيني, أنا طفل حسيني.